السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج ہم انتہائی ایک اہم دورے کی بات کریں گے۔ ہب میں علی حسن ظہری جو کہ صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے مدعو کیا اور دورہ ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا۔ اس دورے کے اندر بہت ہی اہم اعلان ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہب کے اندر کچھ صورتحال جو ہے وہ بدلتی دکھائی دے رہی ہے۔ بڑے لیول پر جو پولیٹیکل بیٹھکیں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اور اعلان کیے جا رہے ہیں۔ کیا اعلان کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر آج ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام کے اندر ایک بڑی کھلی کچہری ہوئی، لوگوں نے اپنے مسائل بھی رکھے سی ایم بلوچستان کے سامنے، اور جب مسائل رکھے تو بڑے اعلان ہوئے جس کے اندر نہ صرف یہ کہ صنعتی معاملات کو بہتر بنانے کی طرف، بلکہ ساتھ ساتھ ان تمام طبقات جو کہ ہب میں رہائش اختیار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہسپتال کیسے بہتر بنایا جائے اور کس طرح ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات ہوئی۔ ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ کو بریف ذرا دیں کہ کیا اہم اعلانات ہوئے، کس طرح ہب کے اندر تبدیلی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور پہلے کیا صورتحال تھی۔ اس کے اوپر تجزیہ کار ہیں شاہ نواز بلوچ صاحب، ان سے ان کا تجزیہ بھی جانتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب بتائیے گا یہ صورتحال کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہب میں ایک دم سیاسی ہلچل دیکھی جا رہی ہے، اتنے بڑے لیول پر پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، اس کے بعد بڑے اعلانات ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ہب میں؟ بہت شکریہ علی رضا صاحب۔ آپ کو پورا پتہ ہے ڈسٹرکٹ لسبیلا، اور اس کے بعد اب جو ہے سیاسی حوالے سے ایک الگ ہی مرکزیت رکھتا ہے۔ یہاں پہلے دو خاندانوں کا سرخ تھا، دو قبائل اگر ہم تھے۔ جام کمال خان صاحب جو موجودہ وفاقی وزیر ہیں، ان کے والد جام یوسف، جام فیملی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھوتانی فیملی۔ اب ایک نئی سیاسی انٹری ہوئی ہے علی حسن ظہری کی طرف سے، تو اب ظاہر سی بات ہے اب تیسری طاقت جو ہے پولیٹیکلی اب دیکھ رہے پیپلز پارٹی کی یہ انٹری ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے اب ماسٹر پلان، ماضی میں خیر ہم دیکھتے کہ اب چونکہ اب جو علاقہ ہے وہ واحد انڈسٹریل زون ہے بلوچستان کا، انتہائی پسماندہ رہا ہے، واحد انڈسٹریل زون ہے، اس کے علاوہ کوئی صنعتی زون بلوچستان کے 33 اضلاع میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ واحد جو ہے اب صنعتی زون ہے، تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ یہاں کے ہیلتھ انفراسٹرکچر، اگر تعلیم کی بات کی جائے، دیگر مسائل، بنیادی مسائل کی بات کی جائے تو اس کا بہت ہی فقدان ہے۔ اب ماسٹر پلان جو ہے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اب کے لیے، اور اسی طرح تعلیمی اداروں کے لیے بہتری لائی جا رہی ہے۔ صحت کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ جو وہاں پر صنعتی ایریا ہے اس کی بہتری کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے، اور 25 کروڑ جس طرح ٹاؤنز اور کونسل کو دینے کا اعلان کیا گیا، تو یہ پیسے جب ملیں گے یقیناً گراس روٹ پہ جائیں گے، خرچ ہوں گے تو شہنواز بہتری بلوچ نظر آئے گی۔ صاحب، لیکن ماسٹر مخالفین یہ پلان بات جو کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب اعلانات تو ماضی میں بھی بہت ہوئے، کیا سمجھتے ہیں اس اہم بیٹھکوں کے بعد کچھ نتائج مل سکیں گے حقیقی طور پہ؟ ایک عام آدمی کو اس کے گراؤنڈ پہ جا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا یا نہیں؟ اور یہ جو اہم تبدیلی ہے اس کے پیچھے کیا معاملات کار فرما ہیں؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جائے۔ جی، یہ تو پولیٹیکلی چینج جو ہے نا آ جاتے ہیں ایک دم سے ہی، تو ظاہر سی بات ہے ایک تیاری تھی علی حسن ظہری کی، تو انہوں نے انٹری ماری اور انہوں نے الیکشن بھی جیتا۔ حالانکہ یہ الیکشن جو ہے نا بہت ہی متنازع رہا، اس کے نتائج بہت متنازع رہے، تو بہرحال کھینچتے معاملہ پھر پیپلز پارٹی کے حق میں آیا، تو کشیدگی رہی بھوتانی فیملی اور یسر علی حسن ظہری۔ اب آپ بتا رہے کہ اعلانات ماضی میں بھی ہوئے، دیکھیے اعلانات ماضی میں نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ یہاں سے گزرے ہیں، اور بھوتانی جو قبیلہ ہے اس کے اگر ہم بات کریں، یا پھر سدا صالح بھوتانی وہ بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، جام کمال خان یہ خود بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اس کے والد محترم جام یوسف صاحب وہ بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ لیکن ڈسٹرکٹ پورا لسبیلے کی بات کریں، لسبیلہ اب تو خیر 2 ڈسٹرکٹ میں ان کو تقسیم کیا گیا، اب ہے جیسا کہ، تو اب جو مسئلہ اب کا ہے تو ہم نے دیکھا ہے پسماندہ بہت رہا ہے، سڑکوں کی صورتحال مطلب بہت ماضی میں خراب کام ہے۔ نہیں ہوتا دکھائی دے رہا، اب گراؤنڈ پہ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہب کی صورتحال جو ہے معاشی طور پہ بدل سکتی ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں؟
امکانات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، نیت پر شک نہیں کی جا سکتی، یہ تمام تر منحصر ہے۔ اب بلوچستان حکومت اگر ظاہر سی بات ہے انہوں نے اعلانات کیے ہیں، انہوں نے ماسٹر پلان دیے، دیکھیں بلوچستان حکومت کے اب تو اقدامات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، وہ فنڈ بھی مہیا کر رہی ہے، تو جو نتائج ہیں اب سرفراز مفتی نے بہت سارے معاملات تو اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں اور کسی کی مداخلت اب برداشت بھی نہیں کر رہے، نہ بیوروکریسی کی، نہ آفیسرز کی، یعنی ہمیں کچھ بدلتا ہوا اب نظر آ رہا ہے، تو اب میں بھی ہمیں بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی آپ کا دورہ کیا تھا، وزٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ اعلانات کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، جو اعلانات کیونکہ اب اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی بلوچستان حکومت، تو یقیناً اس کے پیچھے صدر آصف علی زرداری ہوں گے، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بھی انوالو ہوگی اور پوری صوبائی حکومت جو ہے نا اس پر وسائل سرو کرے گی، اور جو کئی دہائیوں سے موجود محرومیاں ہیں یا مسائل ہیں کاروباری طبقے کی ہوں یا عام لوگوں کے مسائل ہوں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو مثبت نتائج کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ اور جس طرح 2008 میں انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی تھی اور جو حکومت انہوں نے بنائی تھی، تو ہم نے دیکھا بلوچستان میں انہوں نے بہت سارے پیکیجز شاہ دیے۔ نواز مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے، کہ اس وقت ایک عام آدمی ہب کے اندر کن بنیادی چیزوں کو چاہتا ہے کہ جناب کم سے کم یہ چیزیں جو ہیں وہ مل سکے، تاکہ ہم پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ صوبائی وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سے بھی وقت لیں اور ان سے بھی بات کر سکیں اور پوچھ سکیں کہ سر اس جگہ پر کیوں اتنا کام نہیں ہو سکا۔ بلوچستان کا انتہائی اہم جو علاقہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، تھوڑا سا مجھے بس بتا دیئے شارٹلی کہ امپورٹنٹ پوائنٹرز کے طور پہ کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جہاں پر رہائشی ہب کے یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ سب سے پہلے کام ہو۔ دیکھیے علی رضا صاحب، سب سے پہلے تو سرحدی زون ہے، وہاں پر کاروباری طبقے کو مکمل تحفظ اور سیکورٹی ملنی چاہیے، پھر اس کو وہ کاروبار کو وسعت دینی چاہیے، پھر عام لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہے، شاہراہوں کی ابتر صورتحال ہے، رہائشی علاقوں میں جو ہے صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال ہے، صحت کا نظام مکمل تباہ ہے، تعلیمی نظام مکمل تباہ ہے، تو وہاں پر جو موجود بنیادی مسائل، پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو یہ تمام مسائل موجود ہیں، تو اس پر اب فوکس خاص کر کرنی چاہیے کہ عام لوگوں کو بنیادی سہولیات میں سر آئے۔ صحت کے ایک واحد جو ہے جام قادر ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں، تو دیگر جس طرح تعلیمی اداروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی جو ہے نا شاہ نواز وہاں صاحب پر بالکل شارٹلی ایک آخری سوال کا جواب دیجئے گا، بھٹانی فیملی نہیں کر پائی اس طرح جو عام آدمی نیچے گراؤنڈ میں بول رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں علی حسن زہری صاحب کر پائیں گے؟ میں نے کہا نا کہ توقع اور امید یہی ہے کہ زرداری صاحب نے خود بھی دورہ کیا تھا آپ کا اور انہوں نے اعلانات کیے تھے، اب علی حسن زہری کے ہاتھوں میں معاملات دیے گئے ہیں، سرفراز مفتی ان کی دعوت پر گئے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی اس پر انوالو ہوں گے، تو علی حسن زہری وہاں پر اپنا ایک پولیٹیکل، اگر انہوں نے مستقبل میں اپنا سیاسی پاور برقرار رکھنا ہے، ووٹ بینک کو انگیج کرنا ہے، تو ان کے سامنے دو بڑے قبائل ہیں، جام اور فیملیوں اور بھوٹانی، ان کو اگر ٹکر دینی ہوگی تو علی حسن زہری نے نتائج دینے ہوں گے، پھر اعلانات سے بڑھ کر عملی جامہ پہنانا ہوگا جو اعلانات ہوئے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ان دو بڑی خاندانوں کے سامنے علی حسن زہری اگر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی سیاسی حوالے سے، یہ تیسری قوت کی انٹری ہوگی جو بہت علی شکریہ حسن شاہ زہری نواز بلوچ، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اہم ہونے جا رہا ہے ہب میں، مختلف ترقیاتی پیکیجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں، اس کے اوپر حکمت عملی کیا بنتی ہے، عملی طور پہ کیا ہب کے باسی اپنے ان تمام چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں جو اعلان کیے گئے ہیں، کیا علی حسن زہری یہ تمام چیزیں ہب کے رہائشیوں کو دے پائیں گی، یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ بہت بڑی قوتوں کے بعد اب تیسری قوت جسے علی حسن زہری کی نام سے جانا جا رہا ہے، صوبائی وزیر ہے، وہ اب اپنا کیا رول پلے کریں گے، اس کے اوپر یقینی طور پہ ہم آنکھ بھی لگا کر رکھیں اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہب میں اب کیا ہوتا ہے مستقبل قریب میں۔ ناظرین، پروگرام نے وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔